جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف آج کی بات۔ اور آج کی بات میں ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے رمضان کے حوالے سے۔ اور رمضان کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے اس میں ہم رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں یا اس میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی رمضان میں ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے ارسلان طاہر صاحب کے ساتھ کہ رمضان کی کتنی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے عام زندگی میں مسلمانوں کے اوپر، اور جو مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر لوگ اس کو اپنائیں تو ان کے لیے کیا فائدے ہیں رمضان کے۔ تو بات کرتے ہیں ارسلان طاہر صاحب کے ساتھ۔ جی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ جناب اسد صاحب کا جی کہ انہوں نے آج پھر دوبارہ ایک بار موقع دیا ہے آج کی بات میں اظہار خیال کا۔ رمضان کی اہمیت، رمضان میں خاص عوامل کی ادائیگی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جو دوست احباب ہیں جو کہ اسلامی نقطۂ نظر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ در حقیقت کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان ہے یا کوئی اور اسلامک منتھس یا تھرو آؤٹ دی ایئر جو بھی اسلامک ایونٹس آپ کے سامنے آتے ہیں، ہر مہینے کی اندر موجود مختلف روایات، مختلف واقعات جو اس مہینے کی اہمیت کو جتلا رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ہمیں کسی عمل کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ رمضان در حقیقت یا رمضان یا اور اسلامک منتھس، اب اگر ہم اسپیسیفکلی رمضان کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ آج صاحب نے کہا ہے، رمضان در حقیقت ہمیں کسی ایک خاص عمل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ رمضان صبر و استقلال کا درس دے رہا ہے آپ کو کہ آپ چاہتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے بھی اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنی خواہش پر قابو پاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت رمضان ہمیں ایک تعلیم دے رہا ہے، منتھ سے جڑے ہوئے جو ایک عمل ہے جس میں آپ روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ در حقیقت آپ کو روزے کی جو کیفیت ہے وہ در حقیقت آپ کو صبر و استقلال اور صبر و ہمت کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہر مہینہ اپنے ساتھ جو عمل لے کر آتا ہے اس عمل کی نسبت سے کوئی ایک خاص انسان کو ایک خاص ترویج، ایک خاص تعلیم دیتا ہے۔ ایک خاص تعلیم کی روشنی میں، اس خاص تعلیم کی روشنی میں انسان در حقیقت اپنی ذات میں اور اپنی ذاتی زندگی کے مختلف عوامل میں بہتری لا سکتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے ان مختلف منتھس کی، اور ان مختلف جو منتھس ہیں، مختلف مہینے ہیں، ان میں یہ جڑے ہوئے مختلف واقعات اور پھر ان سے پھوٹتے ہوئے مختلف عوامل کی۔ در حقیقت یہی ایک کیفیت ہے، مختلف چیزیں پھوٹتی ہیں۔ جیسے کہ آپ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبادات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، لوگ آپ کو عبادات کرتے ہوئے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، تو عبادات در حقیقت آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی کھانے پینے سے یا کسی بھی ذاتی جس میں نفس کی انوالومنٹ ہوتی ہے آپ کی، چاہے وہ پیٹ کے حوالے سے ہے، چاہے وہ خواہش کے حوالے سے ہے، وہاں پر آپ کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، اس کو قابو کرنا سیکھتے ہیں، تو وہ در حقیقت صبر و استقلال اور ہمت کی داستان ہے۔ تو آپ اس چیز کو سیکھتے ہوئے اپنی ذات میں وہ بہتری پیدا کرتے ہیں۔ جہاں پر آپ صبر و استقلال کی طرف چل پڑتے ہیں، وہاں پر آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کی سرحد سیڑھیاں چڑھتی چلی جاتی ہے آپ کی ذات، کیونکہ آپ عبادات میں زیادہ الجھتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے عبادات میں اپنے آپ کو زیادہ الجھائے رکھتے ہیں تو آپ پاکیزگی کی طرف جڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پاکیزگی کی طرف جاتے ہیں تو آپ اٹ سیلف ریئلائزیشن آف یور اون سیلف، آپ خود کو جیسے ہی ریئلائزیشن، جیسے آپ عبادات میں زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو خود کیا، آپ اپنے آپ کو ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ریئلائزیشن آف یور اون ایگزسٹنس، آفٹر دی ریئلائزیشن آف یور own existence you proceed towards the realization of the Almighty۔ آپ اپنی ذات کی ریئلائزیشن کرنے کے بعد، اپنی ذات کی موجودگی کی ریئلائزیشن کرنے کے بعد آپ اس ریئلائزیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ریئلائزیشن کائنات کی سب سے بڑی ریئلائزیشن ہے، وہ پروردگار کی ذات کے اوپر یقین ہے۔ تو یہ در حقیقت
رمضان یا رمضان جیسے باقی اسلامک منتھس جو ہیں ان میں جڑے ہوئے واقعات آپ کو اس طرح آپ کی ذات میں بہتری لانے کے لیے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس طرح رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماحول بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ایمبینس پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ خاص ماحول جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوسائٹی کو ایز اے ہول اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے. تو ایز اے ہول ان ایگریگیٹ بیسس پر جہاں پر سوسائٹی امپیکٹ لے رہی ہوتی ہے وہاں پر انڈیویجول امپیکٹ بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہوتا ہے. اس کے امپیکٹ اور سوسائٹی کے ایک پازیٹیو امپیکٹ کو جمع کرتے ہوئے اوور آل آپ رمضان سے ایک پازیٹیوٹی لے کر چلتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اور اس حقیقت کے برعکس ہم ایسا کر نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رمضان ہمیں درس دے رہا ہے نفس پر قابو پانے کا، رمضان ہمیں درس دے رہا ہے سبل و استقلال کا، رمضان ہمیں درس دے رہا ہے نیکی کا، عبادت کا اور پاکیزگی کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہم اس سے ہمیشہ ان ایکچوئل ٹرمز حقیقتاً اس سے دوری اختیار کیے جاتے رہے ہوتے ہیں اور صرف ظاہراً جڑے ہوتے ہیں اس سے. تو جب تک باطن کو نہیں جوڑیں گے اس سے تب تک ظاہر میں بے شک وہ چیز موجود ہو، اگر باطن میں وہ چیز اترے گی نہیں تو پھر وہ چیز اس طرح آپ کی سوسائٹی پر اور آپ کی ذات پر انفرادی طور پر اس کا اثر اس طرح اثر و رسوخ قائم نہیں ہو سکے گا. تو یہ در حقیقت اس کی خوبصورت رمضان کے پہلو ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ارسلان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ رمضان میں ہر چیز بڑی وہ ایک منظم ہو جاتی ہے، ویل مینج ہو جاتی ہے. ٹائم پہ لوگ سوتے ہیں، صبح سحری کرتے ہیں، پھر کام پہ نکل جاتے ہیں آفیسز میں اپنے جاب کر کے. تو ایک ہر چیز ایک آرگنائز ہو جاتی ہے. آپ کی لائف، آپ کی اسپرچول پریکٹسز جو ہے وہ ایک آرگنائز ہو جاتی ہیں. نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، مطلب آپ جو ہے نا ایک سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں، وہ افراتفری والی لائف سے نکل جاتے ہیں. تو اس کے بعد بتائیے گا ان چیزوں کے بعد جو چیریٹی ہے، خیرات ہے، جو مستحق لوگ ہیں، رمضان یا اخلاقی طور پہ جو ہے نا وہ کتنا اہمیت ہے خیرات کی، غربا لوگوں کی، کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یہی کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ انسانیت کو اور ان کی ہیلپ اور یہ چیزیں بھی ساتھ لے کے چلنا میرے یہاں سے ضروری. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ اس میں روشنی ڈالنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اسد بھائی، چیریٹی جو ہے نا وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. چیریٹی کسی خاص مہینے کی محتاج نہیں ہوتی. یہ بھی ایک مطلب ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ایک ڈیولپ ہو گیا جی، چیریٹی ہے تو رمضان میں ہوگی یا رمضان میں کی جائے. متھ ایک بنی ہوئی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں. چیریٹی در حقیقت تھرو آؤٹ دی ایئر کی جا سکتی ہے. چیریٹی کے لیے کسی خاص مہینے یا کسی خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ چیریٹی کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی دکھاوے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموشی سے کر سکتے ہیں اور خاموشی سے کی گئی ہی چیریٹی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگلے شخص کی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کرتے تو وہ شاندار چیریٹی ہے. اس کے بعد آپ نے جو بات کی کہ ہم در حقیقت جو چیریٹی کرتے ہیں اس کے اسپیکٹس بڑے ڈیفرنٹ ہیں ابھی ہماری سوسائٹی کی طرف. ہم جو چیریٹی کرتے ہیں وہ چیریٹی ہم کرتے ہیں کسی کو وقتی طور پر فائدہ پہنچانے کی خاطر. لیکن دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے نا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چیریٹی کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، جو لوگ حقدار ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے آپ کی چیریٹی کے، تو پھر کچھ ایسے وسائل پیدا کیجئے، کچھ ایسے وسیلے ان کے لیے پیدا کیجئے جو ان کی نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، نہ کہ وقتی طور پر ان کو فائدہ پہنچائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہے، ہم کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، صرف ایک چھوٹے سی ایک اوپینین ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ایک چھوٹی سی آپ کو دیکھنے کو ایک منظر ملتا ہے رمضان میں کہ مختلف جگہوں پر مختلف چوراہوں میں، اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ افطار کا اہتمام کیا جائے. بڑی اچھی بات ہے جی، مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام ہے. لیکن کیوں نہ ہم لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسا وسیلہ پیدا کر دیں جو ان کی نسلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے مختلف وسائل پیدا کر سکیں اور ان کی نسلیں گھر بیٹھ کے اپنی عزت کے ساتھ افطار کر سکیں، اور پھر مختلف لوگوں کے لیے افطار کے وسیلے پیدا کر سکیں، روزگار کے وسیلے پیدا کر سکیں. روزگار کے وسیلوں کے ساتھ ساتھ ان کے افطار کے وسیلے بھی بنتے چلے جائیں گے، کھانے پینے کے وسیلہ بھی بنتا چلا جائے گا. افطار بیسیکلی ہے کیا؟ کھانے پینے کا ایک ذریعہ ہے نا. تو در حقیقت یہ
تھوڑا سا اس یہاں پر ہمارے جو ایک سوسائٹی کا اسکول آف تھاٹ ہے یہ تھوڑی سی الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے متفق بھی نہ ہوں اور آپ اپنی آزادی رائے رکھتے ہیں, اختلاف آپ کا حق ہے, لیکن یہ مختلف تھوڑی سی سوچ ہے, مختلف رائے ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نظریے سے ہمارا ملک یا ہمارے ملک کے لوگ جلد سوچنا شروع کر دیں. تو سوسائٹی کو پروان چڑھانے کے لیے چیریٹی بہت اچھی چیز ہے. چیریٹی وہ جو کسی بھی شخص کی نسلوں کی بہتری لا سکے, اس طرف غور کیجئے, اور رمضان کی فضیلت سے, رمضان کی برکت سے اس میں سوچئے اور اس طرف چلنے یا اس منزل کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کیجئے. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا ایک اسپیکٹ یا ایک ایڈیشن ٹورڈز آر سوسائٹی ہو سکتا ہے. جی ناظرین, رمضان کا مہینہ ہے, اس میں کوشش کریں کہ ارد گرد کوئی جو لوگ نیڈی پرسن ہیں ان کی ہیلپ کریں, اور رمضان کا مہینہ چونکہ برکتوں کا ہوتا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ برکتیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کریں. جی ناظرین, آج کا ٹاپک آپ نے چونکہ رمضان کی اہمیت اور خیرات کے حوالے سے ہم نے بات کی. اسی طرح کے اچھے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے. جب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.